اس کے بعد میں مجلس اصلاح و تنظیم کے جنرل سیکریٹری جناب عبدالرقیب صاحب ایم جے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور استقبالیہ اور اس کی غرض و غائب پیش کریں. انشاءاللہ اس کے بعد جو کارروائی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ انجام دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسانی تاریخ کی اس عظیم ترین شخصیت اور مسلمانوں کی محبوب ترین شخصیت جنہیں قرآن کی زبان میں رحمت للعالمین یعنی اس پوری مانوتا، پوری انسانیت، ہیومینٹی کے لیے، پورے یونیورس کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ہمارے اسلام کی نظر میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نبی کو اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے، یہاں تک کہ دنیا کی تمام لوگوں سے اور اس سے بڑھ کر کے اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے اور نبی سے پیار نہ کرے. بہت ہی خوش نصیب ہیں اور خوش قسمت ہیں ہم لوگ جو اس وقت نبی کی محبت میں اور ہمارے نبی کے احترام میں ہم لوگ اس وقت یہاں پر جمع ہیں. اس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود پڑھیے. اس اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ابھی کچھ دنوں پہلے ریاست اتر پردیش کے غازی آباد کے ایک شخص نے، نرسنگانند سرسوتی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپمان کی جو جرات کی ہے اس کو ہم مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے. نہ صرف ہم مسلمان بلکہ ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر امن پسند شہری اور ہر ہندوستان کا انصاف پسند شہری اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کے جو لوگ جو بلا تفریق مذہب و ملت irrespective of caste, creed and religion، ہندوستانی سماج جو امن اور انصاف چاہتے ہیں اور بھائی چارے کے ساتھ اس ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، جو ہزاروں سال سے یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب، جو مذہبی رواداری کا جو پوری دنیا میں جس کی ایک مثال رہنا چاہتے ہیں، ہم سب مل کر یہ ایک مٹھی بن جائیں، ایک مضبوط طاقت بن جائیں. اور اگر ہم لوگ مضبوط طاقت نہیں بنیں گے اور اس طرح کے جو اس طرح کے پاکھنڈیوں کے خلاف، اس طرح کے نفرتی لوگوں کے خلاف بھاشن وغیرہ دے کر کے ہندوستانی سماج کو بانٹنے کی جو کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف جب تک ہم لوگ ایک مٹھی بن کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم لوگ متحد نہیں ہوں گے. یاد رکھیے کہ آنے والی ہندوستان کی آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اور ہندوستان کو اگر پیچھے جائے گا تو اس کے ذمہ دار پورا ہندوستان ہوگا، ہم سب ہوں گے. بس آخری بات میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گا، ہماری گزارش نہیں بلکہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، ہمارا مطالبہ ہے، اب بہت ہو چکا، اب بند کیجئے اس طرح کے جو پاکھنڈیوں کے آگ اگلنے والے اور زہر اگلنے والے لوگوں کی جو ہے آگ سے اپنی روٹیاں آپ کب تک سینکیں گے؟ اپنی روٹیاں اس آگ سے سینکنا بند کیجئے. انسانیت کے احترام کا تھوڑا سا پاس و لحاظ رکھیے. اپنے فرض کو نبھانے کے لیے جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں اس منصب کو، اس عہدے کو، اس کی تھوڑی سی عزت اور لاج رکھیے. ہم ایک مومن ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، سینکڑوں اپنی جانیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں جانیں اپنے نبی کے لیے ہم نچھاور کر سکتے ہیں، لیکن اپنی نبی کا اپمان ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. بس آخر میں ہمارا آج کے اس پروگرام اور اس میمورنڈم کے ذریعے یہی ہمارا ڈیمانڈ ہوگا، یہی ہمارا مطالبہ ہوگا کہ اس پاکھنڈی اور اس ملعون کے خلاف جو یہ پی اے کی جو دھارا ہے، این ایس اے کی جو دھارا ہے اور ابھی ہمارے سپریم کورٹ کی طرف سے ہیٹ اسپیچز
کے لیے جو گائیڈ لائن جو بنائی گئی ہے عملی طور پر اس کو نافذ کیجئے. یہی مطالبہ ہے ہمارا, یہی ہمارا ڈیمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ یہ آج اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ ایک نیک مقصد سے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے اور ہندوستان کو امن و آشتی, پیار و محبت کا گہوارہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.